معزز سامعین، حاضرین جمعہ اور عزیز طلباء، آپ لوگ امتحان کی تیاری کے ایام اور دنوں سے گزر رہے ہیں۔ تو دیوار ادھر سے بھی چھوڑو اور یہاں کھمبا کے پاس آگے جاؤ، کوئی کہیں ٹیگ نہیں لگائے۔ میں کہیں بھی خطبہ دینے جاتا ہوں، کسی بھی شخص کو ٹیگ لگا ہوا میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور فوراً پہلے درست کرتا ہوں۔ تو امتحان کی تیاری کے ایام اور دنوں سے آپ گزر رہے ہیں۔ امتحان تعلیم کا ایک جز اور ایک حصہ ہے، اور جو آدمی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتا ہے، آواز گونجنے کی بتا دو، جو آدمی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہ آدمی امتحان کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے، اور جس کو تعلیم کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ آدمی امتحان کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھتا۔ ہم نے ایک لمبی زندگی اسی راہ میں گزاری، بلکہ اگر یہ کہوں کہ یہ اب تک کی پوری زندگی اسی راہ میں گزری، امتحان دینے میں، امتحان لینے میں، اور آخری سانس تک کوئی بھی آدمی امتحان سے بچ نہیں سکتا۔ بہت سارے ابھی جھارکھنڈ سرکار میں جاب میں ہیں، پارا ٹیچر کی حیثیت سے، لیکن ان کو بھی ایسے ایسے مقابلات سے اور کمپٹیشن سے، امتحان سے گزرنا پڑا۔ جو کامیاب ہوا وہ اوپر چلا گیا، اور جو کامیاب نہیں ہو سکا وہ نیچے ہی رہا۔ تو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امتحان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، امتحان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور امتحان کا ایک اٹوٹ یعنی الگ نہ ہونے والا حصہ ہے تعلیم۔ سال بھر ایک آدمی کسی ادارے میں پڑھتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کے معیار کو ناپنا ہے، کتنا اس نے پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے، کتنا سیکھا ہے، کتنا پروگریس ہوا ہے، کتنی ترقی ہوئی ہے، کتنی اس نے اڑانے اوپر تک اپنی پہنچائی ہیں۔ اس کے لیے امتحان ضروری ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا بھی ایک حصہ ہے، اور صرف اس زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی امتحان ہے، اور قدم قدم پر امتحان ہے، اور جنت اور جہنم کے فیصلے تک امتحان ہے۔ اس لیے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے امتحان سے۔ بہت سارے طلباء پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ امتحان کے ڈر سے پڑھائی چھوڑ دیتے۔ ہم نے ایسے طلباء کی زندگی بھی دیکھی ہے، آج اس ادارے میں، کل اس ادارے میں، پرسوں اس ادارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان دینے کا جب ٹائم ہوتا ہے گھر بھاگ جاتا ہے، بیماری کا بہانہ کر لیتا ہے،
امتحان نہ دینا پڑے، کیونکہ رسوائی عند الامتحان یکرم الرجل او یہان. باب افعال سے پڑھیے گا تو یکرم، اور باب تفعیل سے پڑھیے گا تو یکرم، لیکن یوحان میں کوئی گنجائش نہیں، اس کو ایک ہی پڑھو. امتحان کا جب ٹائم ہوتا ہے تو ایک آدمی کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اور جب امتحان کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک آدمی کو ذلت اور رسوائی سے سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا نازک مرحلہ اور نازک موڑ ہوتا ہے. ہم نے تو اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ امتحان سے پہلے اس طالب علم کی کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے، کوئی حیثیت نہیں دے رہے تھے، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن جب امتحان دیا اور پتا چلا کہ پہلی پوزیشن اس کی آ گئی، دوسری پوزیشن اس کی آ گئی، تیسری آ گئی، تو عند الامتحان یکرم او یکرم الرجل او یہان، پتا چلا کہ لوگ اس کی عزت افزائی کرنے لگے، اس کو مقام اور مرتبہ دینے لگے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کی احادیث مبارکہ میں بھی اس کے نمونے موجود. ایک بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا اپنے طلبۃ العلم سے، صحابہ کی جماعت سے، اس میں داڑھی والے بھی تھے، نن داڑھی والے، عمر دراز اور کم سن بھی، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، حیثیت والے بھی تھے اور غیر حیثیت والے بھی، ہر طرح کے تھے. کلاس میں جب ہوتے ہیں سب ایک درجے کے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں. عالم اول میں اگر طلبہ ہیں، عالم ثانی میں طلبہ ہیں، اور کسی جماعت میں طلبہ ہیں، وہ کس عمر کے ہیں کچھ نہیں، وہ سب ایک درجے کے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا کہ دنیا میں کون سا ایسا درخت ہے، کون سا ایسا پیڑ ہے جس پیڑ میں اور ایک مومن کی زندگی میں بڑی ہم آہنگی اور یکسانیت. مومن کی زندگی اس پیڑ کی مانی اور اس پیڑ کی زندگی اس مومن کی مانی، دونوں کلاس فیلو کی طرح، ایک درجے والے کی طرح. صحابہ کرام ذرا آپ بتائیے کہ وہ کون سا پیڑ ہے؟ آپ کی نگاہوں نے دیکھا ہوگا، آپ کی نظروں نے دیکھا ہوگا. ظاہر ہے ایک طرح سے امتحان ہے نا. مولانا عبد الشکور صاحب اثری، ان سے پہلے مفسر قرآن مولانا عبد القیوم رحمانی، اور حضرت مولانا مورخ اہل حدیث علامہ عبد الحمید رحمانی، اور کبھی کبھی مولانا جلال الدین قاسمی، جب علم رہے گا تو پوچھتا ہے، کیونکہ علم نہیں رہے گا تو رٹی بھی تقریر کرتا ہے، وہ اپنی بھی تقریر بھول جائے گا پوچھنے کے لیے. تو یہ لوگ اسٹیج میں سوال پوچھا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جب مفسر قرآن مولانا عبد القیوم رحمانی رحمت اللہ علیہ کے اسٹیج میں آنے کا ٹائم ہوتا تھا تو بہت سارے لوگ دھیرے سے پیشاب کے بہانے اسٹیج سے اتر جاتے تھے، اور جب تک ان کی تقریر چلتی تھی تب تک بیٹھتے نہیں. کہ کہیں پوچھ دیا آپ کا نام کیا ہے، ذرا بتائیے تو یہ مسئلہ کیسا ہے، فائل کی ذرا تعریف آپ بتا دیجیے، آپ تو کہیں پڑھاتے ہوں گے، آپ ذرا مفعول کی تعریف بتا دیجیے، مفاعل خمسہ کتنے ہیں ذرا بتا دیجیے، کہیں کوئی آیت پڑھ کے کھڑے ہو جائے ذرا ترجمہ کیجیے. سارے کے سارے فرار. اور آج جب مولانا جگجیت صاحب کی تقریر ہوگی، اسٹیج پر اتنی بھیڑ ہوتی ہے،
ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے. اگر وہ 2-4 سوال ٹھوک دے تو پتا چلے گا کہ کیا بجے ٹائم آئیں گے, دیکھا آدھا اسٹیج کھا. تو اللہ کے رسول یہ انداز بڑا اچھا ہوتا ہے تاکہ آدمی تیاری کر کے جائے اور جس کی تیاری نہ ہو سامعین میں بیٹھے بیٹھو ادھر ٹوپی اتار. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت علی, حضرت فلاں بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ موجود تھے. اس لیے بچوں کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا مت ہونا کہ اس کمپٹیشن میں پتہ نہیں فلاں آدمی بھی حصہ لے رہا ہے, میں بھی حصہ لے رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی پوزیشن آ جائے اور ہماری پوزیشن نہ آئے, میں ناکام ہو جاؤں. فلاں بڑا آدمی ہے, کوئی ضروری نہیں. آئیے کمپٹیشن کے میدان میں دیکھا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بہت چھوٹے کا مطلب کم ہو, دور میں بیٹھے اٹھ رہے تھے کہ کوئی دے گا جواب کہ میں دے دوں جواب. یہی حوصلہ ہونا چاہیے. ایک طالب علم کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں کہ پتہ نہیں میں ان کی موجودگی میں کیا نہیں. آپ ہاتھ اٹھاؤ اور امتحان میں کامیابی حاصل کرو. جواب صحیح دے جاؤ گے دعا آپ کو ملے گی, اور اگر جواب غلط بھی ہوگا تو 1 نیکی آپ کو ملے گی, جواب صحیح ہوگا تو 2 نیکی ملے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی سوال کسی فتوی کے لیے ایک مفتی محنت کرتا ہے جواب کے لیے, جواب صحیح ہو جاتا ہے فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اور اگر غلطی کرتا ہے تب بھی 1 نیکی پائے. یہی تو طالب علم چمٹی ویسے تھوڑے دعا کرتی ہے آپ کی. مچھلی جس کو کھا کر کے آدمی بیکار لیتا ہے, کھٹی شوربا بھی ڈالتا ہے, وہ مچھلی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے. کیونکہ چمٹی کی زندگی اور مچھلی کی زندگی اور طالب علم کی زندگی سیم. کبھی بیٹھا نہیں رہنا ہے گودا میں, اونگنا نہیں, مچھلی اونگتی نہیں, چمٹی اطمینان کی زندگی نہیں. وہاں سے لے کر کے وہاں تک وہ کیڑے کو پہنچاتی ہے, آئندہ کے لیے وہ خزانہ بناتی ہے. ایک طالب علم جو ہوتا ہے کہیں بھی کتاب دیکھتا ہے, پھٹی ہوئی کتاب بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے, چنتا ہے, گھر کو غبار جھاڑتا ہے اور لے جا کر کے وہ بینڈنگ کراتا ہے اور قاعدے سے اپنے گھر میں رکھتا ہے. موقع ملتا ہے اس کا مطالعہ کرتا ہے. طالب علم اسی کو کہتے ہیں. طالب علم اس کو نہیں کہتے ہیں. باپ جنم میں ایک قاعدہ بغدادی بھی گھر میں فارغ ہو کر کے آ گیا, عالم بن کر کے آ گیا, اس کے گھر میں جائیے تو آپ کو ایک میگزین, ایک مجلہ بھی نہیں ملے. نہیں, ایسا نہیں ہو. ناشتہ کاٹ کر کے پیسہ بچاتا ہے اور کتابیں خریدتا ہے اور کتابوں کا ایک ذخیرہ اپنے گھر میں لے جا کر کے رکھتا ہے. المیرا اپنے باپ سے خریدواتا ہے, کتابیں سجا کر کے رکھتا ہے, نمبر لگاتا ہے اور اپنے نام کی مہر لگاتا ہے, تاریخ لکھتا ہے کہ یہ کتاب مجھے کیسے حاصل ہوئی, فلانے نے دی, میں نے خریدی اور انعام میں ملی, کیسے ملی, وہ لکھ کر کے رکھتا ہے. جب آپ کا انتقال ہو جائے, یعنی ایسا کام کرنے والے کا انتقال ہو جائے, تو لکھنے والا جب مواد معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لکھوں اور کیا چھوڑوں اور کتنا پیج میں. تو ایک طالب علم کی زندگی ایسی ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا, حضرت عمر سوچ رہے کھڑا ہو جاؤں کیا؟ کھڑے ہو جائیے, لیکن نہیں کھڑے ہوئے, ہمت نہیں جٹا پائے. اور ہمت آ بھی رہی تھی, سوچے کہ بڑے لوگ کہیں ذلیل اور رسوا ہو جائے. کوئی بات نہیں, علم کے میدان میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں, عمر کی کوئی تمیز نہیں. میں اپنے بڑوں سے بھی پوچھ سکتا ہوں تو اپنے چھوٹوں سے بھی پوچھ. جامعہ ابن تیمیہ میں ایک دن میرے ایک استاد تفسیر فیوض العلام یعنی فتح القدیر کی تلخیص والی ڈاکٹر لقمان والی پڑھا رہے تھے. تو ہمارے استاد کئی سال تک میں نے ان سے پڑھا, بیچارے نے
حل کرنے کی کوشش کی، مجبوراً یا کوئی اور بات کہ وہ کتاب لے کر کے آگے، چلو آگے ہو جاؤ، آگے کرو اس کو۔ کتاب لے کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ ذرا یہ شعر ہے، ایک آیت کی تفسیر میں، ذرا اس شعر میں کیا کہا گیا ہے ذرا بتاؤ۔ وہ سند ہے استاد کی طرف سے، استاد کی طرف سے یہ سند۔ ارے ہندوستان میں جماعتیں اہل حدیث جہاں سے نکلی ہیں اور ادھر سے جب شروع کیجیے گا تو جہاں جا کر کے جماعتیں اہل حدیث جا کر کے جمع ہو جائے گی، یعنی جو پیڑ ہے، بنیاد ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ شیخ بالکل علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کلاس میں پڑھاتے تھے تو کبھی کبھی اپنے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہتے تھے کہ ذرا تم یہ سبق پڑھا دو، ذرا یہ سبق پڑھا دو۔ کتنا بڑا اعزاز، فتویٰ آتا تھا تو دے دیا، ذرا آپ فتویٰ اس کا جواب تیار کر، کتنا بڑا اعزاز۔ علامہ ادیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے چھٹی جماعت میں عربی زبان میں حیات المحقق شمس الحق و اعمالہ لکھی، آج بھی پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ ایک طالب علم نے کتنا مطالعہ کیا، ایک پیج میں 1.5 درجن حوالے ذکر کیے، اور چھٹی جماعت اظہری صاحب نے اس کتاب میں مقدمہ لکھا، کہا ڈیلیٹ ہو جائے گا، مٹ جائے گا، کتاب ختم ہو جائے گی نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک طالب علم کی شان، ان کی حیثیت کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت۔ مجلس ختم ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گھر تشریف لے گئے، ابا جان حضرت عمر بھی گھر گئے۔ گھر میں گھر کا ماحول ہوتا ہے، بولنے کا، بات کرنے کا، سونے کا، اٹھنے کا الگ انداز ہوتا ہے۔ جی ہاں، باپ پڑھا لکھا ہے، ریزرو مت رہو، چھپ کر کے مت رہو، مقابلہ کرو۔ دادا اگر عالم ہے ان کو ٹوکو، کبھی نحو کا سوال، کبھی صرف کا سوال۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ نے ویسے ہی فراغت ماری جب نہ بتا سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی کچھ کہے میرے پاس لے آئے، بالکل کہہ سکتے ہیں، پوچھئے، تاکہ دادا بھی تیاری کرے کہ چھٹی ششماہی ہونے والی، پوتا اور فلاں آنے والا ہے، خیر نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے 6 مہینہ سے ہدایت النحو رکھتے، کہیں مفاعل خمسہ پوچھ لی، کہیں افعال مقاربہ پوچھ لی، کہیں افعال ناقصہ پوچھ لی، کہیں کلمہ میں اسم کی خاصیت، فعل کی خاصیت پوچھ لی۔ تو جب دونوں باپ بیٹا گھر گئے تو کہا ابا جان ایک بات بتاؤں، بخاری کی حدیث، کہا جی بیٹا بتاؤ۔ تو کہا ابا جان جب اللہ کے رسول نے سوال پوچھا تھا آپ لوگ کوئی نہیں بولے، جس کا مطلب آپ لوگوں کو جواب معلوم نہیں ہوگا، مجھے تو جواب معلوم تھا لیکن میں ایسے کرتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا، کیا ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ابا ادھر بیٹھے ہیں، ابو بکر ادھر بیٹھے ہیں، ادھر فلاں بیٹھے ہیں، ادھر فلاں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے ایک ہے بیریش بچہ، ابھی کم سن بچہ زبان کیسے کھولے گا؟ کہا بیٹا کیا؟ کہا اللہ کے رسول نے جب کہا تھا تو مجھے جواب معلوم تھا، جو بعد میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت، النخلۃ والمؤمن یتساویان فی الصفات والخلق والافادۃ ودون النقصان، یہ دونوں مومن اور جو کھجور کا پیڑ ہوتا ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اتنی موٹی موٹی شاخ 1.5 کلومیٹر تک برگد اور پیپل کے پیڑ کی طرح نہیں کرتی، اور نہ جڑیں جاتی، جہاں روک دو وہیں کھڑا ہوا، نہ شاخ ہے نہ شوک ہے، نہ سایہ نہ نقصان پہنچائے گا، نہ کسی چیز کا نقصان پہنچائے گا۔ کبھی کھیتی باڑی گئے ہو، دیکھو معلوم نہیں ہے تو تھوڑا کھا ہی لو گے، فائدے ہی فائدہ۔ مومن کی زندگی یہی ہوتی ہے۔ ابا جان مجھے جواب معلوم تھا، ابا نے کیا کہا آپ لوگوں کے لیے سمجھ، آپ لوگوں کے لیے سمجھ۔ ایک استاد کی زندگی میں سن لیجئے، یہ حقیقت سن لو، پٹائی استاد ضرور کر سکتا ہے،
کان ضرور اینٹ سکتا ہے، ڈانٹ ضرور سکتا ہے، غصانے پر آپ کو بظاہر گالی، لیکن اصلاح کا وہ تازیانہ ہوتا ہے اور اصلاح کا وہ ایک تجربہ ہوتا ہے۔ کبھی گالی بھی دی جاتی ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ واللہ العظیم منبر پر چڑھ کر کہتا ہوں کسی سے کوئی عداوت اور دشمنی نہیں ہوتی ہے، آپ کی بھلائی چاہیے۔ تو کہا بیٹا بتائے کیوں نہیں تھے اس کو؟ بتائے ہوتے عمر کھڑا ہوتا، بھری مجلس میں کھڑا ہوتا، اور کیا شان عمر کے لیے ہوتی کہ کئی لوگوں کے، کئی بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے وہاں موجود تھے۔ عمر کا بیٹا کھڑا ہوتا اور بتاتا کہ اللہ کے رسول اس کا جواب یہ ہے، تو عمر کا سر اونچا ہو جاتا اور چھت سے جا کے کہتا کیا سمجھتے ہیں؟ علم اسی کو کہتے ہیں۔ اور باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں یہی چاہتا ہے، ہر باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ باپ اگر رکشہ چلاتا ہے، ٹھیلا چلاتا ہے اور 100 روپیہ کوئی دیتا ہے تو بیٹھ کر کے وہ ناشتہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس فون گیا ہوتا ہے بیٹے کا کہ ابا جان ہمیں 500 روپے کی ضرورت ہے۔ وہ سوچتا ہے 100 روپے کا انتظام ہوا، اللہ کوئی آدمی اور بھیج دے جو کرائے کے لیے 100 روپیہ اور دے، شام تک 500 کما جاؤں۔ گاؤں میں کوئی آدمی ATM چلاتا ہوگا، کوئی آدمی فون پے چلاتا ہوگا، کوئی پے چلاتا ہوگا، اس کو یہ پیسہ دوں گا اور کہوں گا کہ ذرا میرے بیٹے کو بھی۔ کبھی ہم نے آپ نے سوچا کہ ہمارے ابا نے کس ارمان کے تحت بھیجا؟ کبھی آپ نے سوچا ناشتہ جب کرتے ہو، کہیں بیٹھ کر کے ناشتہ کرتے ہو اور باپ نے کس انداز سے بھیجا اور کیا خرچ کرتے ہو؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ پیسہ جو میں یوز کر رہا ہوں اور میں اپنی لائف برباد کر رہا ہوں، اس سے ہم نے کتنا سیکھا اور اپنے والدین کو کتنا نقصان پہنچایا، کتنا دھوکہ؟ اور دھوکہ ہر حالت میں حرام ہے۔ چاہے باپ کو دھوکہ دو، ماں کو دھوکہ دو، باپ ماں اولاد کو دھوکہ دے، شوہر بیوی کو دھوکہ دے، بیوی شوہر کو دھوکہ دے، استاد شاگرد کو دھوکہ دے، شاگرد استاد کو دھوکہ دے۔ دھوکہ جہاں بھی ہوگا وہ حرام ہوگا، اور جب حرام ہوگا تو اس کا کرنا بھی حرام۔ کبھی سوچنا چاہیے، طالب علم یہی ہوتا ہے، جب تک سوچتا نہیں ہے تب تک اس کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، انبیاء کی تاریخ میں بھی امتحانات آتے تھے۔ آیت کریمہ میں نے جلیل قدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سلسلے میں جو نازل ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، قدم قدم پر آزمایا امتحان میں تو کامیاب۔ ابھی ایک فون آیا، ایک شخص نے کہا کہ اگر کسی عورت نے یا کسی بھی آدمی نے کسی ایسی عورت سے شادی کی جس عورت کا کوئی ولی بھاگ کر کے شادی، کورٹ میرج کی، تو نکاح ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، حدیث سے رسول ہے 3 مرتبہ باطل، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل۔ 3 کے بعد اب کیا چاہیے؟ 300 مرتبہ کہنا پڑے؟ ارے تیز دماغ کا ہوگا 1 ہی مرتبہ نکاح ہوا باطل، سمجھ جائے گا۔ تھوڑا اوسط درجے کا ہوگا وہ بھی سمجھ جائے گا نکاح ہوا باطل، اور جو کمزور ہوگا وہ بھی نکاح ہوا باطل۔ کرے کہ نہیں، وہ تو نکاح بعد میں مہر دے دیجیے گا تو نکاح باقی رہ جائے گا۔ میں نے کہاں کون سی کہا ہے یہ حدیث؟ ہم نے کہا ہم نے تو نہیں پڑھی، ذرا بھیجیے۔ اس میں ہے فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمِثْلُ مَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی شادی ہو گئی، شادی جائز نہیں ہے، شادی جائز نہیں، نکاح ختم ہو جائے گا،
اب اگر اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت منا لی ہے تو مہر دینا پڑے گا، کیونکہ نکاح تو اب ختم بابو، اب نکاح رہنے والا نہیں ہے، وہ آپ کا راستہ الگ اس کا الگ۔ اگر صحبت منا لی ہے تو مہر دینا پڑے گا، کس لیے؟ صحبت منائی ہے اس کے عوض میں، اور اس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ نکاح درست ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات کہنا یہ چاہتا ہوں، پوچھا ہوگا اس کو کسی نے، اس نے کسی سے پوچھا، وہاں حل نہیں ہوا۔ یا یہ اہل علم کی زندگی سوالات سے اور امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم ہر قدم پر اور ہر قدم پر کامیاب ہوتے رہے، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ آپ کی پہلی پوزیشن آئے تو ایک دم چرچا کیجیے، میری پہلی پوزیشن ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا انا اول المسلمین، پہلی پوزیشن میری، پہلی پوزیشن میری۔ اس لیے امتحانات سے گھبرانا جائز نہیں ہے، جائز کی بات کر رہا ہوں، اور امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنا یہ آپ کی شان اور آپ کے اوپر واجب ہے، اور علم میں ترقی یہی سے ہوتی ہے۔ اور جو آدمی سے جی چراتا ہے تو ہمیشہ وہ نیچے درجے میں رہتا ہے۔ جدیس کے جلسے میں اسٹیج پر کوئی چڑھنے نہیں دیتا، دیکھیے گا، نرگناہ قسم کا مولوی رہے گا اس کو کوئی نہیں چڑھنے دیتا، اور چرچا عام آپ کا رہے گا، تھوڑا رہیے گا تو آپ کو بیٹھنے دے گا، انہیں کہے گا چل ادھر باہر جاؤ کے بیٹھ۔ علم چاہیے، علم، اور یہ امتحان آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو کیسے ترقی کرنی ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیسے آپ کامیاب ہوں گے اور کیسے کامیاب نہیں ہوں گے، یہ امتحان آپ کو سکھاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے سروں پر جو امتحان ہے اس میں آپ کامیابی حاصل کریں، آپ اس میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے القراءۃ العربیۃ لتعلیم اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا، ثانیہ عالمیہ میں آپ کو پڑھا، پورا سیٹ ہے 12 کتاب، اس میں ہے طالب علم کی زندگی کے متعلق یہ بات، اس کے بعد خطبہ ختم۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہاں سے مہیش منڈا جانے کا پروگرام ہے اور مہیش منڈا سے کوئی آدمی کہہ دے کہ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ، تو آپ کو آگے جانے میں کیا لگے گا؟ تھکاوٹ کا احساس، تھکاوٹ کا احساس۔ لیکن آپ کا پروگرام اگر رانچی تک کا ہے، ہزاری باغ پہنچ جاؤ گے تو کہو گے ابھی تو رانچی باقی ہے، ابھی آپ تھکیے گا نہیں۔ یہ ایک انسان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے طالب علم کی زندگی میں۔ ایک طالب علم ہمارے ساتھیوں میں سے ایسے ہیں جو ابھی کوئی جانور کی چرواہی کرتا ہے، یعنی وہ بیپاری کرتا ہے پگڑی باندھ کر، کوئی کچھ کام کرتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے۔ اس کی بیوی کو بھی پتا ہے بھی کہ نہیں، یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اس کا شوہر بھی کہیں کا فارغ ہے، یہ یقین کے ساتھ کہنا۔ تو کیوں ایسا ہے؟ امتحان کے زمانے میں میں دیکھتا تھا کہ ششمائی میں اگر 15 نمبر آ گیا اور 33 میں اگر پاس ہے تو 15 دنا 30 اور 3 5 3 18، سالانہ میں 18 نمبر۔ وہ گدگد رہتا تھا کہ سالانہ میں 60 میں صرف ہم کو 18 لانا ہے، پھر میں پاس ہو جاؤں۔ اور ایسا بھی طالب علم ہوتا تھا 39 اگر آ گیا تو وہ سوچتا تھا 39 کیوں آیا، 40 میں میرا 40 کیوں نہیں آیا۔ تو دونوں میں کتنا فرق ہے؟ 13 میں گدگد ہے، خوب گوشت کی پکوڑی تبارہ، اور ایک 39 میں منہ سکھائے ہوا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجموعی نمبر اگر 600 کسی کا آ جائے اور 599 میرا رہے گا تو میری پہلی پوزیشن نہیں رہے گی، ساتھ ہی آگے بڑھ جائے گا، تو ایک نمبر کم کیوں ہے، 40 آنا چاہیے۔ دیکھا یہ فرق؟
ایک نمبر میں آدمی ممتاز ہوتا ہے اور ایک نمبر میں آدمی جید جدہ ہوتا ہے، اور ایک نمبر کی بنیاد پر وہ کمپٹیشن پاس کر جاتا ہے، اور ایک نمبر کم ہونے کی بنیاد پر وہ کمپٹیشن میں ناکام ہو جاتا ہے۔ 79 نمبر لایا، لیکن نوکری لینے کے لیے کم سے کم نمبر 80 لانا تھا، 79 آیا، لیکن اب آپ کو نوکری ملنے والی نہیں۔ 3 ماہ آپ نے خوب محنت کی تھی، سارا پیسہ لگایا نہیں۔ اس لیے میرے بچوں محنت کیجئے، امتحان آپ کے سروں پر ہے، یہاں سے آپ کی کامیابی اور علمی ترقی کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ جب بھی تیاری کیجئے تو دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ ہمیں تو کامیابی عطا۔ طالب علم سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کی جگہ پر، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ پر ایک ہی مرتبہ کام چلاتا ہے کہ کہیں امام جو ہے نا سر اٹھا نہ لے، اور 2 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ پہلی۔ ایک طالب علم میں یہ ہو، اور یہ جائز، یہ بھی جائز، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کہاں دعا کریں؟ تو امتحان کی کامیابی کے لیے دعا کرنا ہے، پہلی پوزیشن کے لیے دعا کرنا ہے۔ حدیث رسول ہے کہ جنت الفردوس مانگو، اگر وہاں گنجائش نہیں ہوگی تو اس کے کمتر والی جنت میں آپ کو رکھ دیا جائے، اور اگر کمتر والا مانگے تو کہے گا پھول جائے جنرل بوگی یعنی جہنم۔ جی اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور محنت کیجیے، اور جب پڑھنا شروع کیجیے تو پہلے دعا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کئی طرح کی دعائیں ہو گئی، اور امتحان میں کامیابی کی، اور اردو میں دعا کی اللہ پاس تو ہو ہی جانا ہے، تیری ذات سے امید ہے، میری پہلی پوزیشن آنی چاہیے اور کتاب و زبانی یاد ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے، اور ہم تمام کی زندگی میں علمی زندگی میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا